الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، معزز ساتھیوں، اللہ پاک کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج ہم لوگ تحفظ ختم نبوت کے بینر تلے اس مقصد کو لے کر حمد و نعت، خطاب، قرأت اور دیگر عناوین سے مستفیض ہوں گے۔ یہ بہت اہم عنوان ہے ختم نبوت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی نبوت میں فرق ہے۔ پچھلے جو انبیاء آئے ان کی نبوت جس میں کہ ان کی اتباع کی جائے وہ وقتی تھی، محدود علاقے کے لیے تھی۔ بہت غور سے سنیے کہ فرق کیا بتلایا جا رہا ہے۔ پچھلے انبیاء کی نبوت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت میں فرق ہے اس طور پر کہ دیگر انبیاء کی نبوت جن میں کہ ان کی نبوت کی اور ان کی تعلیمات کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، وہ محدود وقت اور محدود علاقے کے لیے تھی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت سارے عالم کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ساری مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ انا قائد المرسلین ولا فخر، میں رسولوں کا سردار ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ وانا خاتم النبیین ولا فخر، اور میں آخری نبی ہوں اور یہ بطور افتخار کے نہیں بتلا رہا ہوں، بس یہ بات آپ کو پتہ چل جائے، یہ عقیدہ آپ کو پتہ چل جائے، اس کے اندر ذاتی کوئی تفاخر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرًا، کہ میں ہی وہ ہوں کہ جو سب سے پہلے سفارش کروں گا، اور میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس کی سب سے پہلے سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمام رسولوں کا سردار ہوں اور سب پوری دنیا کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، پوری مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں بلکہ قیامت ہے۔ آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت یوں مبعوث کیے گئے ہیں۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے اور دلائل سے مزین عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے خلاف کسی دوسرے نظریے کو قبول کرنے والا وہ مسلمانوں کے زمرے میں نہیں آتا۔ لیکن جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتلایا کہ میں آخری نبی ہوں، وہیں آپ نے یہ بتایا کہ ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اپنے آپ کو نبی گمان کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، ان قریب میرے امت میں 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ گمان کر رہا ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس بینر کے تحت اس سے مطابق یہ مختصر تمہید پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو تقاضا ہے ختم نبوت کا
وہ ہم لوگ سمجھ جائیں۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے آپ کے ذریعے دین کی تکمیل کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے چلتے اب کوئی بھی شخص قیامت تک کتنا ہی نیک و صالح ہو جائے، بزرگ برتر ہو جائے، لوگوں کا پیشوا مقتدی ہو جائے، سب تسلیم کیا جائے گا، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو نبی کہے تو پھر یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، پھر ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ نبوت تو بڑی بات ہے دوستو، وہ صفات جو نبوت کا خاصہ ہے، جو خاصہ نبوت ہوا کرتی ہیں، ان صفات میں سے کسی ایک صفت کا حامل بھی اب کوئی شخص پیدا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اب کوئی اپنی طرف وحی کے نزول کی نسبت نہیں کر سکے گا، اپنے آپ کو صاحب کتاب نہیں کہے گا، اور اپنے آپ کو معصوم عن الخطا نہیں کہے گا، اپنے آپ کو مفترض الطاعت نہیں کہے گا، کسی کی بیویوں کو ازواج مطہرات نہیں کہا جائے گا، اور کسی کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نہیں پکارا جائے گا۔ ان تمام صفات میں سے کوئی صفت بھی کوئی اپنی طرف منسوب کرے تو اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہوگا، اس کو مانا نہیں دھتکارا جائے گا۔ ختم نبوت کے عنوان کے تحت اور تکمیل دین کی اس آیت کے پس منظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وہیں کوئی ایک ایسی چھوٹی چیز بھی جو عبادت کے نام پر اور دین کے نام پر نہیں بنا لی جائے گی، اس کا بھی باب ختم ہو گیا۔ اس کے تو پہلے کوئی گنجائش تھی نہیں اور اب تو اور پیک ہو گیا۔ کوئی نئی چیز جو بدعات کے قبیل سے ہے، اس کے لیے اس دین کے اندر کوئی جگہ نہیں، وہ مردود ہوگی، وہ جہنم میں لے جانے والی ہوگی، وہ نبی کی شفاعت سے محروم کرنے والی ہوگی۔ تو جہاں ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو ختم نبوت کے منکر ہیں، کسی کو نبی تسلیم کرتے ہیں، ان کو گمراہ جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی ہم گمراہ جانتے ہیں جو نبی کی شریعت کے بعد اور تکمیل شریعت کے بعد اور مکمل شریعت کے بعد دین کے نام پر بدعات ایجاد کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تو دوسروں کے لیے ہو گئی۔ تکمیل دین کے بعد اور ختم نبوت کے بعد اب ہمیں بھی کچھ سونپ دیا گیا ہے، کچھ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس ہم سب کو کرنا ہے، اور اس سے کوئی بری نہیں، نہ اسٹیج پر بیٹھنے والا نہ نیچے بیٹھنے والا۔ جو کوئی بھی صاحب ایمان ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت اور آپ کے دین کو تسلیم کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے منصب کو پہچانے، اور اس کا منصب یہ ہے، وہ منصب ایسا ہے کہ اس منصب کو سونپ کر اللہ نے ہم کو خیر امت بنا دیا۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم لوگ سب اس کے مکلف ہیں کہ ہم لوگ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، ہم برائیوں سے لوگوں کو روکیں اور خیر کی دعوت دیں۔ اب قیامت تک ہماری یہ ذمہ داری رہے گی، اور اسی کے چلتے یہ دین تمام لوگوں کے خرد برد سے محفوظ رہے گا اور ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا، اور قیامت تک یوں چلتا رہے گا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ دنیا کے ہر کچے پکے مکان کے اندر یہ دین داخل ہو کر رہے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہمارے اس منصب کو ہم سمجھ کر اس کی ذمہ داری سے ہم لوگ اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے بنے، اور اس کے ادا کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ ان ذرائع میں ہمارا مدارس کا نظام بھی ہے، ان ذرائع میں ہمارے جو ہے خانقاہ کے نظام بھی ہے، اور ان ذرائع میں ہمارا تبلیغ کا نظام بھی ہے۔ اور میرے دوستو، اس طرح سے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر اور دیگر عناوین پر بالکل عوام کو جوڑ کر اس طرح کے پروگرام کرنا، یہ بھی اس کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کا شکر ہے، ہمارے احباب سب مل کر خانقاہ والے بھی ہیں، تبلیغ والے بھی ہیں، مدرسے والے بھی ہیں، اور اس طرح جہاں لوگ آ کر اپنی اصلاح کروائیں وہاں تو ہم کرنے چلے ہی جاتے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے ہم لوگ سب مل کر اس جگہ بھی ہم لوگ دین کی دعوت دینے کے لیے آمادہ ہیں، جہاں پر لوگ آتے نہیں ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب اسی کے تحت یہاں یہ اجلاس کیا گیا ہے، اور اس کے چلتے ہمارے جو اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے ہیں قاری ریحان صاحب، ان کے احباب اور مدرسہ اکرمہ، ٹرسٹیان اور تمام ذمہ داران یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور ساتھ ساتھ بہت ہی غلط بات ہوگی اگر میں نام نہ لوں، قاری ضیاء الرحمان صاحب
اور حضرت کے والد محترم اور ان کے تمام احباب جو ہیں یہ ختم نبوت کے عنوان کے تحت خاص طور سے، عمومی طور سے تو دین کے ہر شعبے میں ہی رد فرقہ باطلہ کے عنوان پر خاص طور پر یہ پورے مہاراشٹر میں اس طرح کی سرگرمیاں جو ہے تو پیدا کر رہے ہیں، ایک ذہن بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ کامیاب طور پر ان کا جو پروگرام جاری ہے، ہر سال کرتے ہی ہیں اسٹیج کے ذریعے تو مہاراشٹر میں، لیکن نیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور آپ کے واٹس ایپ کے ذریعے ان کا تحفظ دین میڈیا سروسز جو ہے پوری دنیا میں مقبول اور معروف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی کاوش کو اللہ قبول فرمائیں اور مزید کی توفیق عطا فرمائیں. اخلاص سے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے مالا مال فرمائیں، تمام شرور و فتن سے اللہ محفوظ فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.